کو رکھتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم تعزیہ داری ترک کر دیں تو ہمارے گھروں میں بہت مصیبتیں آتی ہیں، جیسے کسی کا شریر بیمار ہو جانا اور کسی کا اچانک مر جانا، یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ڈھول کو اعلان کے طور پر بجاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیت کی وجہ سے بجاتے ہیں۔ تو ان سب کا کیا حکم ہے؟ ایک جو ڈھول اور بروجہ تعزیہ داری کو ثواب والا کام سمجھ کر کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور کچھ لوگ تعزیہ داری اور ڈھول بجانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کو اس کے جواز کی صورت نکالنی چاہیے، اس لیے کہ اب اسے روکنا ممکن نہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے اور ان کا کہنا کہاں تک درست ہے؟ سائل معراج حسین قادری، الرامپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا میں آپ لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد۔ محرم الحرام سن 1448 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج دارالعلوم عالمیہ جدہ شاہی کہ بے شمار طلباء نے خود اپنے ماتھے کی آنکھوں سے چاند کو دیکھا، اس لیے ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا اور نیا سال شروع ہو گیا۔ نئے سال کی آمد پر میں آپ سب کو، اراکین ادارہ کو، مسلمانان جدہ شاہی کو اور عالم اسلام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر اپنے حبیب پاک کے صدقے اس سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ سوال بظاہر ایک مگر اس کے اندر متعدد شکل ہے اور ہر ایک کا جواب تقریباً ایک دوسرے سے جڑا ہوا۔ علماء اہل سنت نے بہت پہلے مروجہ تعزیہ داری، جس میں ڈھول، تاشا، باجا اور بہت ساری خرافات کی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے حکم شرع واضح فرما دیا کہ یہ تعزیہ داری جو اس وقت سنیوں میں رائج ہے، ناجائز و حرام ہے، گناہ۔ سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کے بعد سینکڑوں علماء کے فتاویٰ اور ان کی تائیدات موجود ہیں، سب نے بیک زبان مروجہ تعزیہ داری کو ناجائز گناہ اور حرام قرار دیا۔ اس لیے اس وقت جس انداز سے تعزیہ داری کی جاتی ہے، جس میں ڈھول، تاشا، باجا اور بہت ساری بدعتیں انجام دی جاتی ہیں، یہ ناجائز گناہ۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد، ان کی شہادت کی آنے والی تاریخ کا اعلان کر کے ایسا کرتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے اور بدعتوں کو رائج کرنے کا ایک شیطانی طریقہ ہے۔ جب اعلان کرنے کے لیے قاضی نے اپنے لیٹر پیڈ سے اعلان کر دیا
کہ محرم الحرام کا چاند ہو گیا، آج مہینے کی پہلی تاریخ ہے، پھر ڈھول اور تاشا بجا کر اچھل اچھل کر کود کود کر یہ کہنا کہ ہم محرم کے آنے کا اعلان کرتے ہیں، یہ حماقت اور جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو لوگ اسے اعلان کا بہانہ بنا کر جائز قرار دیتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے اور حکم شرع سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ یوں ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم تعزیہ نہیں بنائیں گے، ڈھول تاشا نہیں بجائیں گے تو ہمارے گھر میں مصیبت آ جائے گی، یہ شیطانی وہم ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، یہ ان کی جہالت ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والوں کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ وہ اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے عقیدے اور نظریے سے توبہ کریں۔ ناجائز گناہ کا نہ کرنے کی وجہ سے اگر مصیبت آتی ہے تو یہ نظریہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، یہ نظریہ کافرانہ نظریہ۔ ایسی توہم پرستی سے مسلمانوں کو بچنا لازم ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جواز کی صورت نکالنی چاہیے اس لیے کہ اس سے بچنا مشکل ہے، تب تو اسی ضابطے کے تحت ہر حرام کام کی جواز کی صورت نکالنی چاہیے، اس لیے کہ لاکھوں مسلمان شراب پیتے ہیں، ان کا شراب سے بچنا محال ہے، بچ نہیں پائیں گے، لہذا ایسے جائز کہ اس کے بھی جواز کی کوئی صورت نکالی جانی چاہیے۔ زنا عام ہے، اس کا روک پانا علماء کے بس میں نہیں ہے، لہذا اس کے بھی جواز کی صورت نکالنی چاہیے۔ جو لوگ اتنی غلط سوچ رکھتے ہیں ان کی بات پر سوچنے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سوچ سے ہماری حفاظت کرنا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔